محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین نسبت الہدا و سفینۃ النجات ملک آل محمد اللہم صلی علی محمد. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مسنت ہیبت پہ نقاب غیبت اوڑے کاروان الہیہ کے میر کارواں حجت خدا قائم آل محمد پہ درود مل کے باواز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کی کائنات میں انتہائی مختصر وقت ہے، صرف بادشاہ کے ہاں حاضری لگوانا مقصد ہے. اللہ کی کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو بڑے سے بڑے مجرم کو بخشنے کا اختیار رکھتی ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. ایک اللہ ایک حسین. ماشاءاللہ. اللہ چاہے تو کنکر کو در کر دے، حسین چاہے تو آسی کو ہر کر دے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. آپ سلامت رہو. کون ہے حسین؟ جوش ملی آبادی نے کہا کہ مسنت حل عطا حسین مانی انما حسین. توجہ میری جانب. مسنت حل عطا حسین مانی انما حسین. مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین. تاکہ سب توجہ چاہوں گا. مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین. مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین. شرک سے ہے تو بے نیاز پھر بھی ہے ایک اشتراک. تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا. آپ سلامت رہو اور آپ کی نسلوں میں ولایت دے. کیا بات ہے، زندگی اور کیا بات ہے. دنیا بولنے کو زندگی سمجھتی ہے. کہتے ہیں کہ زندہ رہو گے تو بولا جائے گا. جو توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ میری. کہا جاتا ہے کہ زندہ رہو گے تو بولو گے، یعنی زندگی ہے تو پھر بولا جائے گا. کیا کہنے حسین کے جس نے یہ فلسفہ الٹ کے رکھ دیا. نو کے نیزہ قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے بتا دیا ہمیں بولنے کے لیے زندگی نہیں چاہیے، ہم زندگی کے خالق ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے. بادشاہ حسین کی بارگاہ میں بیٹھے. اتنا وقت ہی نہیں کہ میں کوئی مکمل مضمون پڑھوں. دو چار جملے فضیلت امام حسین کی. اللہ کی کائنات میں اللہ کے راز کو حسین کہتے ہیں. اللہ کی کائنات میں اللہ کے راز کو حسین کہتے ہیں. کیا کہنے حسین کے. حسین اگر خاک بھی دے تو شفا دیتا. واہ واہ واہ، کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ، سلامت رہے. کیا بات ہے. یہ جو مذہب شیعہ عزاداری امام مظلوم ہے، بڑی کوشش کی گئی دنیا میں کہ کسی طریقے سے یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں، یہ رک جائے. بڑا ظالم دور گزرا ہے، حجاج کا دور، بنو عباسیہ. اس نے چاہا کہ لوگ کسی طریقے سے، آج ہم سارے ظاہر سواری کرنے کے لیے بادشاہ حسین کی چوکٹ پہ آئے. اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے، لوگ حسین کی چوکٹ پہ نہ جائیں. اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے کہا کوئی حل بتاؤ لوگ حسین کی سواری کے لیے نہ جائیں. اس کے وزیروں نے بتایا کہ تو ٹیکس بڑھا دے، غربت بڑی زیادہ ہے، لوگ حسین کی قبر پہ نہیں جائیں گے. اس نے اعلان کر دیا جسے حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے اسے اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہاں اس نے اعلان کیا. صبح اس کے محل میں اس کے شہر کی سب سے غریب بڑھیا ایک گٹڑی اٹھائے ہوئے آئی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. اس بڑھیا کی آواز بڑھیا نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے سواری بڑی سستی کر دی ہے، ٹیکس بڑا بڑھا دیا. اس نے کہا یہ لے درم دینار میں ٹیکس لے کے آئی. حجاج نے غریب بڑھیا کو دیکھا. حجاج نے غصے کے عالم میں دیکھ کے کہا کہ میرے شہر کی سب سے غریب بڑھیا ہے تو یہ اتنا مال و زر کہاں سے لائی ہے. بڑھیا نے مسکرا کے کہا کہ یہ مت پوچھ کہاں سے لائی. جس کے پاس جانا ہے رات کو خواب میں کہا ہے مولا تیری زیارت کے لیے آنا چاہتی ہوں، وہ خود دے کے گئے. کیا بات ہے، واہ واہ. کہا کہ میں نے قانون بدل دیا تو کل آنا. اپنے وزیروں کو بلا کے کہتا بندے اب بھی نہیں رکتے. اس کے وزیروں نے اعلان کیا، اعلان کرتے
کہ بلند حسین کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے وہ آئے جو ایک بازو لے اپنا ہاتھ لے جہاں اعلان کیا صبح پھر سب سے پہلے وہی کیا جب حجاج کے دربار میں انہوں نے کہا میں نے سنا ہے تم نے سواری اور سستی کر دی ہاتھ سر پہ تھا اس نے کہا میں نے اعلان کیا ہے جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اسے اپنا ہاتھ دینا پڑے تم نے ہاتھ سر پہ کیوں رکھا بڑھیا کی آواز ہے یہ ہاتھ میں نے حسین کو دینا ہے جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے اسے ہمیشہ بلند رکھا جائے واہ 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 کیا بات ہے واہ واہ دیو جلدی ہو سکے اس کے ہاتھ بھی کاٹ دے اس کے پاؤں بھی کاٹ دے خود اپنے محل کی منزل پہ چڑھ گیا وہاں سے موبائل شہر کی طرف دیکھنے لگا جہاں پہ لوگ حسین کی سواری کے لیے اس کے محل میں آنا شروع ہوئے تھے یہ اعلان کرنے کے بعد وہ خود دیکھ رہا تھا محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس کے جلادوں نے بڑھیا کے ہاتھ بھی کاٹ دیے بڑھیا کے پاؤں بھی کاٹ دیے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد ان جلادوں نے بڑھیا کو اٹھا کے جیسے محل سے باہر پھینکا ابھی بڑھیا زمین پہ آئی نہ تھی کہ ایک گھوڑا سوار آیا اس نے اپنے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا بڑھیا نے حجاج کی طرف دیکھ کے کہا تیرا شکریہ پہلے خود چل کے جانا تھا کیا بات ہے واہ واہ اب حسین لینے آئے کیا بات ہے واہ واہ یہ مذہب شیعہ درباروں سے نہیں تلواروں کے سائے سے گزر کے آیا کسی دور میں اعلان ہوا حسین کی زیارت کے لیے وہ جائے جو اپنا سر دے پورے قبیلے میں پورے گھر میں ایک بندہ اپنا سر دے دے باقی حسین کی زیارت کے لیے آ جائے یہاں اس نے اعلان کیا صبح پھر بڑا رش پڑ گیا اس نے دیکھا ہر بندہ کہتا تھا میرا سر لے لے باقی قبیلے کو جانے دے میرے خانوادے کو جانے دے دوسرا بندہ آگے بڑھتا میرا سر لے لے انہیں جانے دے ظالم بادشاہ آگے بڑھا اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی سارے ایک بندے نے دیتا ہے کبھی کہتا ہے کوئی میرا سر لے لو کبھی کہتا ہے میرا سر لے لو انہیں جانے دو اتنی جلدی کیا ہے تمہیں مرنے کی کیوں شوق ہے اتنا مرنے کی سر دینے والے کے والے مجھے کیا معلوم یہاں میں سر دوں گا وہاں یہ جا کے حسین کی قبر چومیں گے میرے سر دینے کی دیر ہے میں حسین کے قدم چوموں گا واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ اللہ کی کائنات میں اللہ کا راز ہے حسین سمجھ ہی نہیں آیا یہ بیت الحرمین سامنے بادشاہ عباس ابو الفضل العباس کی ذریعے یہاں بادشاہ حسین کی ذریعے جناب عباس کی اتنا وقت ہی نہیں جناب عباس کی دو جملے جو بادشاہ حسین کی فضیلت میں جناب عباس نے کہے خطبہ ہے میرے مولا عباس کا سارا خطبہ نہیں پڑھنا دو جملے پڑھتا جو جناب عباس نے بادشاہ حسین کا تعارف کروایا میرے مولا عباس کی آواز میں بادشاہ فرماتے ہیں حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے برزبان ابو الفضل العباس تعارف ہے بادشاہ حسین ہے وہ کہتے ہیں حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے فرش کے فیصلے عرش پہ ہوتے تھے فرش کے فیصلے عرش پہ ہوتے تھے حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے حسین کے دنیا میں آنے کے بعد عرش کے فیصلے فرش پہ ہونے لگے آپ سمجھے نہیں عرش کے فیصلے فرش پہ ہونے لگے حسین کے آنے سے پہلے فرش کے فیصلے عرش پہ ہوتے تھے پہلے کبھی کوئی نبی زخمی ہوتا نوح نبی تبلیغ کرتے امت پتھر مارتی زخموں سے چور ہو جاتے جبریل نازل ہوتے جبریل امین اپنا پر جناب نوح نبی سے مس کرتے نوح نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے یہ حسین سے آنے کا پہلے کا واقعہ ہے جب حسین دنیا میں آئے پھر عرش کی مخلوق حسین سے پر لینے آگئے کبھی کوئی حسین سے پر لینے آ گیا کبھی کوئی حسین سے بیٹے لینے آ گیا زیادہ لمبا پڑھنا نہیں بس آخری جملہ ہے فضائل مولا فرماتے ہیں تم کیا جانو حسین کون ہے حسین وہ ہے جو زمین پہ کم سینہ رسالت پہ زیادہ چلا تھوڑا سا بولنا
واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ کہ میرا آقا حسین زمین پہ کم سینہ رسول پہ زیادہ چلا حسین کا مشروب رسول کی زبان ہے تھوڑا سا بولیے حسین کا مشروب رسول کی زبان ہے آخری جملہ فضائل کا جناب عباس فرماتے ہیں کہ حسین کا ممبر محمد مصطفیٰ کی پشت ہے حسین کا ممبر محمد مصطفیٰ کی پشت ہے حسین کا ممبر محمد مصطفیٰ کی پشت ہے جس بندے کو یہ جملہ سمجھ آ جائے اس پہ واجب ہے بولنا باقیوں کی اپنی مرضی ہے مولا عباس فرماتے ہیں حسین کا ممبر محمد مصطفیٰ کی پشت ہے اور میرے بابا علی کا ممبر چھیننے والوں اگر ہمت ہے تو حسین کا ممبر چھین کے لیے ضرور مل گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کائنات سب سے قیمتی چیز ہے علی بادشاہ کی ولایت کے بادشاہ حسین نے اوپر جیسے بیٹے کا ذکر کیا قاسم کے ٹکڑے چنے عباس کے بازو دی عسکر کا گلا علی کی ولایت کے لیے محمد مصطفیٰ کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں گئی جب گھر سے دربار آئی تھی مخدومہ وہ بڑے ادب سے مصاحب پر نکالتی زیادہ لمبا مصاحب پر پڑھتا ہی 1 سے 1.5 منٹ کی ہوگی جب گھر سے دربار میں آئی تھی بال سیاہ دربار میں کھڑے کھڑے محمد کی بیٹی کے بال سفید اس سے بڑا مصاحب پر جملہ نہیں 4 گھنٹوں میں اللہ جانے محمد کی بیٹی پہ کیا ظلم ہوا ہے دربار میں کھڑے کھڑے محمد کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے جب گھر واپس آئیں مسلمان اجر رسالت دینے آئے دروازے میں مسلمان آئے مسلمانوں نے دروازے پہ آواز دی فاطمہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے انہوں نے محمد کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی جلتا دروازہ محمد کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے جلتا دروازہ روکتی رہی مسلمان دروازے کو اندر دھکا دیتے رہے جلتا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا نیچے محمد کی بیٹی چلتے دروازے سے لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے علی جیسے بادشاہ کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان جب لے کے جانے لگے چلتے دروازے کے نیچے سے محمد کی بیٹی نے علی کے دامن ابا میں ہاتھ ڈالا یہ جملے میرے نہیں اس جگہ میں جملے لازمی پڑھنا چاہتا ہوں شہید ناصر عباس کے جملے وہ کہتے ہیں کہ چلتے دروازے کے نیچے سے محمد کی بیٹی نے علی کے دامن ابا میں ہاتھ ڈالا محمد کی بیٹی کی آواز ہے میں علی کا بال بھی نہ دوں گی اتنے میں کسی نے میان سمیت اپنی کمر سے تلوار کھولی اس نے تلوار سر پہ گھمانا شروع کی اس کی آواز ہے آخری بار کہتا ہوں محمد کی بیٹی علی کا دامن چھوڑو محمد کی بیٹی کی آواز ہے میں علی کا بال بھی نہ دوں گی اتنا کہنا تھا اس نے میان سمیت تلوار کا وار کیا تلوار کا محمد کی بیٹی کے بازو میں لگنا تھا سہارا کی آواز ہے بابا میرا بازو ٹوٹ گیا بابا میرا پہلو زخمی ہے بابا مجھ پہ چلتا دروازہ گرا